میری بیگم شف بیگم یہاں پھونکوں سے لنگڑے ٹھیک ہو رہے ہیں، آنکھوں سے پتہ نہیں کیا کیا نکال رہے ہیں، جو ڈرامہ بالکل ٹک 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 ٹک۔ بھائی اتنی پھونکیں اگر آپ کے پاس ہیں تو آغا خان ہاسپٹل میں ایک سلنڈر بھروا دو، تو جو بھی معذور لوگ ہوں گے ان پہ اسپرے کر دیا کرو، ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور جو معذوروں کے ہسپتال ہیں ان سب کو بند کرو بھائی، لائن لگا کے کہاں چلے جاؤ یار۔ تم پیغمبر سے اتنی محبت نہیں ہے کہ پیغمبر نے حکم دیا داڑھی بڑھانے کا، وہ تو تم سے بڑھ نہیں رہی ہے، تو بغیر داڑھی کے ولی اللہ کہاں سے مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئے؟ آپ گیٹ اپ دیکھ لیں، جو رنگ برنگی گیٹ اپ ہے، جو فنکاروں اداکاروں والا گیٹ اپ ہوتا ہے، وہ جو ایکٹروں پہ سجتا ہے، علماء پہ یہ گیٹ اپ سجتا ہے۔ لوگ ڈر رہے ہیں اس کے خلاف بولتے ہوئے نا، کیونکہ بہت پاورفل آدمی ہے۔ یہ جو میں ریکارڈ کروا رہا ہوں نا، یہ اقرار الحسن کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، اس ایک بندے نے نر والا کام کیا، وہ ڈرا نہیں۔ پوری قوم کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، تو اس کو اکیلا نہ چھوڑیں، اس کو کیا کریں، سپورٹ کریں۔ کوئی تو خاندانی کام کیا نا اس نے، اللہ تعالیٰ اقرار الحسن کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ہے شف شف، تو انہوں نے بڑا لوگوں کو الو بنایا ہوا ہے، بہت بڑا کراؤڈ سرکار کے گرد جمع ہو گیا ہے، پھونکوں سے لنگڑے ٹھیک ہو رہے ہیں، آنکھوں سے پتہ نہیں کیا کیا نکال رہے ہیں۔ اس پہ میں نے پہلے وہ بیچارے ناصر مدنی نے بیان کیا تھا کچھ، اس کو اٹھا کے کس طرح سے مارا گیا، پیٹا گیا۔ تو میں نے بھی جب بیان کیا، میں نے کہا بھائی اتنی پھونکیں اگر آپ کے پاس ہیں تو آغا خان ہاسپٹل میں ایک سلنڈر بھروا دو، تو جو بھی معذور لوگ ہوں گے ان پہ اسپرے کر دیا کرو، ٹھیک ہو جائیں گے۔ لوگ ڈر رہے ہیں اس کے خلاف بولتے ہوئے نا، کیونکہ بہت پاورفل آدمی ہے، اور ہماری قوم کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ایجوکیٹڈ بھی ہے اور اس کے پاس پاور بھی ہے، وہ اس کا مرید بنا ہوا ہے، کیونکہ بے وقوفوں کی پاکستان میں کمی نہیں ہے، اور حکومت تو کنٹرول کرتی نہیں ہے ان چیزوں پہ۔ سعودی عرب میں یہ منجن نہیں چلتے، یو اے ای میں بھی نہیں چلے گا یہ منجن، عربوں میں نہیں چلتا زیادہ تر اس طرح کا منجن۔ کسی عربی کو منجن بیچنا ہوتا ہے تو وہ بھی یہاں آتا ہے، جیسے عراق سے آیا تھا نا پچھلے سال، آپ کو پتا ہے کہ روحانی ٹوپی ڈرامہ، بڑے لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے۔ میں نے اس کے خلاف بھی بیان دیا تھا، بھائی یہ منجن ہے، تو لوگ نہیں مان رہے تھے، مجھ پہ بھی دباؤ آیا کہ نہیں آپ اپنے بیان سے رجوع کرو، یہ تو بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ پھر بعد میں جب پتہ چلا کہ منجن ہے، تو میں تو بار بار کہتا ہوں یہ روحانی کے نام پہ جو بھی، دیکھو بزرگ کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں جو خود بھی گناہوں سے بچتا ہو اور دوسروں کو بھی برائیوں سے روکتا ہو۔ اچھا، یہ جو میں کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں اس کا نام رکھیں اقرار الحسن زندہ باد۔ یہ میں اقرار الحسن کو اپریشیٹ کرنے کے لیے میں تذکرہ کر رہا ہوں، اس لیے میں نے ساتھیوں سے کہا کہ میں اس پہ بات کروں گا نا تو اس کا نام ہی رکھ دینا اقرار الحسن زندہ باد، اور آگے پھونکے بنا دینا بہت ساری۔ تو بزرگ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ولی اللہ کسے کہتے ہیں؟ ولی اللہ اسے کہتے ہیں خود بھی سنت پر عمل کرتا ہے، لوگوں کو بھی سنت پر چلاتا ہے۔ کچھ چیزیں تو بالکل واضح نظر آ رہی ہیں اس شخص میں جو سنت کے خلاف ہیں بالکل۔ دیکھو بزرگوں کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو سکتی ہے، لیکن بزرگوں کے کرامت سینٹر نہیں ہوتے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کبھی اللہ کسی بزرگ کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ظاہر کر دے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے پیغمبر تھے، پیغمبر کا مقام تو ولی سے بہت اونچا ہوتا ہے۔ مردے کو کہتے ہیں نا قم باذن اللہ، تو وہ مردہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کوئی سینٹر بنا لیا ہو کہ جس کو اپنے مردے زندہ کروانے ہو ہمارے پاس لے آئے، کیونکہ یہ جو معجزہ ہے نا اس کے صدور میں پیغمبر کا کوئی دخل نہیں ہوتا، یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ۔ جب اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ تبھی حضرت عیسیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ کوئی باقاعدہ مردوں کو زندہ کرنے کا کوئی ادارہ کھول لیا ہو کہ جس نے اپنا مردہ زندہ کرانا آ جائے میں زندہ کر دوں گا۔ بھائی نہیں، ان کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ اب آپ کریں تو میں زندہ کر دوں گا، آپ قم کہہ دیں میں اس کو مردے کو کھڑا کر دوں گا، تو کر دیا۔ نارملی حضرت عیسیٰ یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لاٹھی کو سانپ بنا دیا کرتے تھے، یہ معجزہ تھا نا ان کا۔ تو لاٹھی کو جب سانپ بنایا کرتے تھے تو کیا موسیٰ علیہ السلام نے کوئی لاٹھی کو سانپ بنانے کا سینٹر کھول لیا تھا کہ جن لوگوں کو بھی سانپ چاہیے لاٹھیاں لے آئیں، میں ڈھن دم دم دھڑا دھڑ سانپ بنا دوں گا، اور پھر اس کی پبلسٹی کر رہے ہوں؟ بلکہ ہوتا یہ تھا کہ جب اللہ آپ کو کہتا کہ میں اب لاٹھی کو سانپ بناؤں گا تو لاٹھی زمین پہ ڈالتے، سانپ اللہ بنا دیتا۔ جب نہیں ہوتا تو وہ لاٹھی رہتی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ جب کوہ طور پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا لاٹھی ہے۔ کہا زمین پہ ڈالیں آپ۔ حضرت موسیٰ کو نہیں پتا تھا کہ یہ سانپ بن جائے گی، جب زمین پہ ڈالا تو وہ سانپ بن گئی۔ حضرت موسیٰ خوف سے دوڑنے لگے کہ کھا نہ جائے، کاٹ نہ لے، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ واپس پلٹ، اقبل ولا تخف، واپس پلٹیں، ڈرنا، خوف نہ کھائیں، سنعیدھا سیرتھا الاولی، آپ اسے پکڑے ہم دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے۔ تو یہ سارے کام کون کر رہا تھا؟ اللہ کر رہا تھا۔
تو حضرت موسیٰ کو پتا تھا میرے ارادے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے حضرت موسیٰ نے کوئی سینٹر نہیں کھولا کہ لوگوں کو کہا کہ جس نے اپنی لاٹھی کو سانپ بنانا ہے آ جاؤ بھائی میرے پاس. ہر دفعہ اللہ سے پوچھتے تھے کہ اب کیا ہوگا، تو اللہ بتاتے تھے کہ اب آپ ایسا کریں لاٹھی کو پھینکیں یہ پتھر سے پانی کے چشمے نکال دے گی، اب آپ ایسا کریں آپ لاٹھی کو پانی پہ ماریں یہ پانی کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دے گی. ورنہ حضرت موسیٰ کو اس سے پہلے نہیں پتا ہوتا تھا. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے کنارے پہنچے ہیں، پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، تو پریشان ہو گئے بنی اسرائیل کہ ہم تو مارے گئے. تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا، یہ نہیں فرمایا کہ صبر کرو، میں جو ہے وہ ابھی میرے پاس ایک لاٹھی ہے دیکھو میں کرتا کیا ہوں. نہ حضرت موسیٰ نے کہا بھائی اللہ ہی جانے کیا ہوگا، ان معی ربی، مجھے یہ پتا ہے اللہ میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا، وہ کیسے ہمیں بچائے گا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو پتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو یہ لاٹھی ہے بھائی کچھ نہیں کر سکتی، اللہ اب کیسے بچائے گا یہ اللہ کی مرضی ہے. تو اللہ نے وحی کی موسیٰ پر علیہ السلام پر کہ اے موسیٰ اس کو آپ پانی پہ ماریں اور کالطود العظیم، دونوں طرف پہاڑ جیسی موجیں رک جائیں گی. تو جب پیغمبر کا جن کا درجہ ولی اللہ سے بڑا ہے وہ معجزے سینٹر کھول کے نہیں بیٹھتے، جب اللہ ان کے ہاتھ پہ معجزے دکھانا چاہے دکھا دیتا ہے، نہیں دکھانا چاہے تو نہیں دکھاتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے ٹکڑے زندگی میں کتنی دفعہ کیے ہیں، بولو نا، 1 دفعہ کیے بس. اور ہر مطالبے کا آپ نے جواب بھی نہیں دیا. مشرکین کہتے تھے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آپ دیکھ لیں، لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، اے پیغمبر ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ زمین سے چشمے جاری نہ کر دیں. تو ہمارے نبی نے یہ نہیں کیا کہ یوں کیا اور چشمہ جاری، نہ کہا بھائی میں کہاں سے چشمے جاری کر سکتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ او یکون لک بیت من زخرف او یکون لک جنت من نخیل، آپ کے لیے کھجور کا باغ ہونا چاہیے، وعنب، انگوروں کے باغ ہونے چاہیے، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، آپ اس کے بیچ میں نہریں جاری کر دیں، او ترقی فی السماء، آپ کو چاہیے آسمان پہ جائیں اور وہاں سے کتاب لے کر آئیں. یہ فرشتہ کیوں کتاب لے کر آ رہا ہے؟ تو ان سب باتوں کے جواب میں نبی نے کیا کہا، اللہ نے فرمایا قل، اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے سبحان ربی، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، یہ سارے کام اللہ کر سکتا ہے میں نہیں کر سکتا. حل کنت الا بشر رسولا، میں تو ایک انسان ہوں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں نے کب دعوے کیے کہ میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب نہیں کر سکتے تو پھر چاند کے 2 ٹکڑے کیوں کر دیے؟ بھائی اللہ نے کرا دیا اس وقت، جب اللہ کرا دے گا تو کر لیں گے، وہ بھی ایک ہی دفعہ ہوئے ہیں. اب یہ تھوڑی تھا کہ جب بھی کوئی آتا نبی کے پاس کہ آپ میرے سامنے ٹکڑے کریں تو پھر آپ 2 ٹکڑے کرتے، پھر کوئی تیسرا آتا ٹکڑے کریں آپ ٹکڑے کریں. اور شف والی سرکار کے پاس جب بھی کوئی لنگڑا جا رہا ہے سیدھا ہو کے جا رہا ہے، جب بھی کوئی اندھا آ رہا ہے سیدھا ہو کے آ رہا ہے، جب بھی کوئی آڑا ترشا ایک دم نٹ بولٹ سیدھے کیے چھف سیدھا. یہ کون سی پھونک ہے بھائی؟ جو کام پیغمبروں کے معجزے اتنی کثرت سے جو ہے نا، اور معجزے سینٹر نہیں کھلتے باقاعدہ، تو پیغمبروں کے بعد دنیا میں اللہ کے ولی آتے ہیں، ان کے ہاتھ پہ اللہ بعض دفعہ کرامت ظاہر کر دیتے ہیں، لیکن وہ کرامت سینٹر کھول کے نہیں بیٹھتے. کرامتیں بھی ہوتی ہیں بعض دفعہ اللہ کسی ولی کے ہاتھ پہ، جیسے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے انہوں نے کہا کہ بھائی کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لائے گا؟ ایک جن نے کہا میں لے کر آؤں گا. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا، یہ کہا اور تخت حاضر. 1 دفعہ ہو گیا بس. یہ کیوں اللہ نے ان بزرگ کے دل میں الہام کر دیا کہ میں آپ کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کروں گا. اب ظاہر ہے کوئی انسان یہ کام نہیں کر سکتا، یہ اللہ نے کر دیا. تو کیا وہ بزرگ کرامت سینٹر کھول کے بیٹھ گئے کہ جس کو اب تخت منگوانا ہوگا شف تخت حاضر؟ 1 ہی دفعہ ہوا ہے، اس سے زیادہ ہونا شروع ہو جاتا تو نظام عالم تباہ ہو جاتا. اب ایسا نہیں ہوا. اب دیکھو قرآن کہتا ہے ہم نے سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوا کو کر دیا تھا. ہوا سلیمان علیہ السلام کو اٹھا کے لے جاتی ان کے تخت کو، 1 مہینے کا سفر چند گھنٹوں میں طے کرا دیتی تھی. وہ یہ قرآن میں ہے، غدوها شہر ورواحها شہر. سوال پیدا ہوتا ہے کہ 2-3 گھنٹے تو پھر بھی لگ رہے تھے نا ان کو کسی ملک میں پہنچنے میں، کہ تخت اٹھا کے سلیمان علیہ السلام سمیت جائے گی وہ ہوا اور ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچا دے گی. تو سلیمان علیہ السلام اور بزرگ سے کہتے کہ یار تم نے چند سیکنڈوں کے اندر میری پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ سبا کا اتنا بھاری بھرکم تخت وہاں سے سینکڑوں کلومیٹر دور سے اٹھا کے لے آئے، تو اب ہوا کے تکلف کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ بولو شف. وہ بزرگ بولتے شف، اور سلیمان علیہ السلام کا 1 سیکنڈ کے اندر تخت اس ملک سے اس ملک. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان بزرگ کے ہاتھ پہ بھی ونس اپون اے ٹائم ایسے ہو گیا کہ اللہ نے کہہ دیا بھائی چلو ہم کرامت ظاہر کر دیں گے. یہ نہیں کہ وہ بزرگ کوئی کرامت سینٹر کھول کے بیٹھ گئے ہوں کہ اب جہاں کیا شف اور وہاں تخت پہنچا یہاں سے وہاں، کیونکہ اس سے نظام عالم کیا ہو جائے گا؟ تبدیل. اگر ان بزرگ کے پاس یہ طاقت آ جاتی نا کہ جب شف کریں گے بندہ، جیسے یہ دیکھو نا یہ جو شف والی سرکار ہے
सैकड़ों लंगड़ों को तो ठीक कर दिया इसने। तो आगा खान हॉस्पिटल का तो वाट लगने वाली है मेरा ख्याल है थोड़े दिनों में, क्या ख्याल है? और सिविल हॉस्पिटल और जो माजूरों के अस्पताल हैं इन सबको बंद करो भाई, लाइन लगा के कहां चले जाओ। और जो लंगड़े को शुफ करके सीधा कर देगा वो भागी भी बीवी क्यों नहीं ला सकता? कितने लोग मेरे पास आए हैं 6 महीने से हमारी बेगम जनाब नाराजी चल रही है, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में अब किसी की बेगम नाराज होकर मैके चली गई, वो बंदा फौरन उन बुजुर्ग के पास आएगा, आप मलका सबा का तख्त उठा के ला सकते हो, मेरी बेगम शुफ बेगम यहां। खुद इनके अपने माजूर बच्चे पैदा होते हैं, ये शुफ करके ठीक नहीं कर सकते। अल्लाह ना करे आज शुफ वाली सरकार का एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह ना करे, किसी का बाप भी टांग जोड़ के दिखाए इनकी, शुफ शुफ करता हुआ सारी जिंदगी गुजार देगा, अपनी टांग नहीं जुड़ेगी। तो क्या हो गया अकल के इन अंधों को? मैं समझा पा रहा हूं, मैं करामतों का मुनकिर नहीं हूं। कुछ लोगों ने बाबों की करामतों में मुबालगा किया है, जो करामतें सही सनद से साबित है उनका भी इंकार किया, यह भी गुलूव है। करामत का सुदूर अहलुल्लाह से होता है, हमने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन करामत सेंटर खोल के नहीं बैठ जाते, और वो अपनी करामतों की नुमाइश भी नहीं करते हैं। समझते हो कि नहीं समझते? और फिर वलीउल्लाह होना भी तो जरूरी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, खालिफुल यहूद वन नसारा, यहूद और ईसाइयों की मुखालफत करो, आफुल लिहा, दाढ़ी रखो या दाढ़ी बढ़ाओ, दाढ़ी बढ़ाओ। मैं नहीं कह रहा जो दाढ़ी काटते हैं वो हमसे बुरे हैं, हमसे अच्छे ही होंगे, लेकिन कम से कम एक आदमी वलीउल्लाह होने का दावा करता है तो उस पर सुन्नत वाला गेटअप तो फर्ज बनता है ना। तो बगैर दाढ़ी के वलीउल्लाह कहां से मार्केट में आना शुरू हो गए? उनकी दाढ़ी भी नहीं है। आप गेटअप देख लें, जो रंग बरंगी गेटअप है, जो फंकारों अदाकारों वाला गेटअप होता है, वो जो एक्टरों पे सजता है, उलमा पे ये गेटअप सजता है। अगर मैं यहां रंग बरंगी नीली पीली बत्तियां लगा के आ जाऊं, आप बोलोगे मुफ्ती साहब किसी शूटिंग में जा रहे हो या जुम्मे का बयान करने आ रहे हो? तो वलीउल्लाह वाला ना गेटअप है ना चेहरे पे हर वक्त नामूस रिसालत, खत्म नबूवत, नामूस रिसालत के नारे लगाते हो। यार तुम पैगंबर से इतनी मोहब्बत नहीं है कि पैगंबर ने हुक्म दिया दाढ़ी बढ़ाने का, वो तो तुमसे बढ़ नहीं रही है। हम नहीं कह रहे जिसकी दाढ़ी नहीं है हम उसको बुरा समझते, हमसे अच्छा ही होगा, लेकिन कम से कम वो दावा तो नहीं करता ना बड़े बड़े। मेरी अगर दाढ़ी नहीं होगी तो मैं कम से कम मिंबर पे बैठ के बड़े बड़े दावे तो नहीं करूंगा ना कि भैया मेरा तो गेटअप बता रहा है कि मैं सुन्नत का दुश्मन हूं। तो यहां तो गेटअप बता रहा है कि आपको सुन्नत से मोहब्बत नहीं है और आप दावे कर रहे हो। वो कह सकते हैं कि मैं तो दावे नहीं कर रहा। भाई आप अमल से दावे कर रहे हो, जबान से बाज दावे नहीं किए जाते, और कहते हो नामूस रिसालत के बरकत से है ये तहफ़्फ़ुज़। आपने कौन सा तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के लिए कोई बड़ा काम कर लिया? कौन सी आपने तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के लिए मारे खाई हैं? या बिल, वो जो कौमी असम्बली से बिल पास हुआ था उसमें आपका क्या किरदार है? कुछ भी नहीं। मंजन बेच रहे हो आप नामूस रिसालत का और खत्म नबूवत जो है वो उसका नाम पे। आप जो खत्म नबूवत का काम करने वाले हैं वो तो अलग लोग हैं, वो तो कभी नहीं उन्होंने कोई फूंक लगा के किसी बंदे को ठीक करने की कोशिश की। तो अब मसला ये है कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए था, हमारे जो बाइख्तियार इदारे हैं उनको चाहिए था कि यार एक आदमी खुलेआम लोगों को उल्लू बना रहा है और बेचारी आवाम तो बेवकूफ़ होती है। वो तो वीडियो देख देख के लंगड़ा था, शुफ किया, सही चलना शुरू हो गया, वो बेवकूफ़ बन रही है। तो ये किसकी जिम्मेदारी थी असल में? ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। जैसे सऊदी अरब में ये शुफ वाली सरकार जरा एक फूंक तो लगाए ना, ऐसे लोगों की फौरन सऊदी गवर्नमेंट 2 मिनट में सारी फूंकें निकाल दी। ये रूहानियत के नाम पे जितने मंजन इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बिकते हैं पूरी दुनिया में कहीं नहीं बिकते। ये जिन चुड़ैल भूत भगाने वाले भी सारे आपको यहीं मिलेंगे, सऊदीया में नहीं मिलेंगे। अगर सऊदीया में है तो यहां से बंदा गया हुआ उनको खराब कर रहा होगा जाके, वहां का नहीं है। तो इसलिए ये सबसे पहली जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इनको भी और इन जैसे जितने लोग हैं उनको